کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب 5000 فرینڈز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کوئی فرینڈ ایڈ نہیں کر سکتے. یہ فیس بک کا رول ہے. تو جب آپ فالو کا بٹن آن کرتے ہیں تو 5000 فرینڈز کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کی فالوئنگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کا زیادہ آنا، ٹریفک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس سے آپ کی پبلک ریچ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد آپ اپنی سروس جو ہے فیس بک کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور آپ کی جو سروس ہے وہ زیادہ لوگوں تک جب پہنچے گی، آپ کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے گا تو ہی آپ کی جو سروس ہے وہ سیل آؤٹ ہوگی. تو دوسری بات ہم اس پہ یہ کہتے ہیں کہ فیس بک کے اوپر اپنی تصویر لگائیں. تو تصویر لگانا ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم کسی بھی چیز کی شاپ لگا لیتے ہیں اور اس پہ ہم باہر ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتے، کوئی پوسٹر نہیں لگاتے، کوئی پینافلیکس نہیں لگاتے، کوئی بورڈ نہیں لگاتے، سائن بورڈ، تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شاپ کس چیز کی ہے. تو بعض ہمارے دوست ایسے ہیں جو کہ فیس بک کے اوپر اپنی تصویر لگا دیتے ہیں، لیکن وہ بہت دور کی تصویر ہوتی ہے، یا کوئی دل کی، کبوتر کی، پھول کی، چھری کی، یا کچھ اس طرح کی وہ نا تصویریں لگا لیتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہوتے ہیں. اور وہ لوگ چاہتے ہیں پھر کہ ہماری جو سروس ہے وہ بکے، لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، لوگ ہمارے اوپر بھروسہ کریں. تو اس وقت تک آپ پہ کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا جب تک آپ ریئل ہو کر سامنے نہیں آتے، آپ کا فیس سامنے نہیں آتا. جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں کہ آپ یہ ہیں، آپ کا ریئل فیس یہ ہے، تب تک آپ کے اوپر کوئی بھی بھروسہ نہیں کر سکتا. تو تصویر لگانے کا مین اور بڑا مقصد یہ ہے. دوسری بات، خواتین ہم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم اپنی تصویر لگائیں یا نہ لگائیں، ہمیں یہ مسائل ہیں. تو ان کے لیے میرا یہ تجویز ہے کہ وہ اپنے نام کا، یا جس چیز یا جس نام سے وابستہ انہوں نے اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ کریٹ کرنے کا سوچا ہوا ہے، یا سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی دیگر پلیٹ فارم پہ ان کا کوئی پیج ہے، تو اس نام سے وہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور وہ اس پر اپنا ایک لوگو بنا کے اپنے نام کا لگا سکتے ہیں. اور تیسری بات ہم اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اپنی فیس بک کے بیک گراؤنڈ میں اپنا ایک کور فوٹو لگائیں. تو کور فوٹو لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ اپنے فیلڈ سے متعلق، اپنے کام سے متعلق، اپنی سروس سے متعلق اس پہ لکھتے ہیں. تو جو ویور آپ کو ڈھونڈتا ہے، آپ کو سرچ کرتا ہے، تو جب وہ آپ کی پروفائل پر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ لکھا ہے، بندہ پروفیشنل ہے، اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ آپ کی جو سروس ہے وہ لے سکتا ہے. اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، یا آپ اپ ورک پہ کام کرتے ہیں، فائیور پہ کام کرتے ہیں، لنکڈن پہ کام کرتے ہیں، freelancing.com پہ کام کرتے ہیں، ایون کسی بھی ویب سائٹ پہ اگر آپ کام کرتے ہیں، تو آپ قابل اعتماد ہوتے ہیں جب آپ کا انٹروڈکشن آپ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم فیس بک پروفائل مکمل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو آپ کے کالج سے متعلق، اسکول سے متعلق سوال ہوتے ہیں کہ آپ کس اسکول میں پڑھے ہیں، کس ادارے سے وابستہ ہیں، اور تاحال آپ کون سے ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ ٹیچر ہیں یا آپ اینی ون کسی بھی شعبے سے ہیں، آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کریں اور اپنی پروفائل کو ان لاک کر دیں. اکثر لوگ ہمیں فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو ان کی جو پروفائل ہوتی ہے وہ لاکڈ ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سروس بکے. تو جب آپ کی پروفائل ہی لاک ہوگی تو کون آپ کی پروفائل پہ آئے گا، آپ کو کیسے وزٹ کرے گا اور کیسے آپ کا ورک دیکھے گا. تو ہم نے اس پہ مختلف قسم کی پوسٹنگ، کچرا پوسٹنگ کی ہوتی ہیں، کوئی سیاسی پارٹیوں کی پوسٹنگ کی ہوتی ہیں، کچھ ادھر سے کوئی ولاگز ہم نے شیئر کیے ہوتے ہیں، کچھ فنیز ہم نے شیئر کیے ہوتے ہیں، وہ کچرا بنا ہوتا ہے پروفائل کے اوپر. تو کائنڈلی آپ اپنی پروفائل کی سیٹنگ ایسے کریں کہ ایک نیش کے اوپر آپ کام کریں. اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو اپنی پروفائل پہ ون نیش سے متعلق، جس چیز کا آپ کو شوق ہے، ذوق ہے، اور آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، اس سے متعلق ہی آپ پوسٹنگ کیا کریں، اس پہ ورک کیا کریں، اور اس پہ گرافک ڈیزائننگ کر کے آپ اسے اپلوڈ کیا کریں، تاکہ آپ تک جو پبلک اپروچ ہے وہ بڑھ سکے اور لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کر سکیں، اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کس فیلڈ سے متعلق کام کر رہے ہیں، اور آپ کی سروس جو ہے بکے، اور آپ کی فیس بک پروفائل جو ہے بطور بزنس وہ جو استعمال ہو سکے. اور دوسری بات اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی فیس بک کو پبلک موڈ پہ کر دیں. یعنی کہ کوئی بھی آپ پوسٹ کرتے ہیں تو چیک کریں کہ کیا آپ کی سیٹنگ کہیں فرینڈز پہ یا اونلی می پہ تو نہیں ہے. اس کو ہمیشہ پبلک کیا کریں تاکہ پبلک کی رسائی آپ تک ہو سکے، اور جو آپ کی پوسٹیں ہیں یہ زیادہ لوگوں تک جائیں. آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، آپ جوتے بیچ رہے ہیں، آپ واچز بیچ رہے ہیں، آپ وائلٹ بیچ رہے ہیں، آپ کچھ بھی اینی ون کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہیں، آپ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں اپنی فیس بک کے اوپر، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پوسٹ کو پبلک کریں تاکہ پبلک رینک پہ آپ کی پوسٹ جائے اور آپ کو فائدہ ہو، کسٹمر آپ تک آئے، کلائنٹ سے رابطہ ہو. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی فیس بک پروفائل میں غیر ملکی لوگوں کو ایڈ کریں. لیکن جب آپ اپنی پروفائل میں غیر ملکی لوگوں کو ایڈ کریں گے
جو کہ بزنس مین ہوں گے یا جو کہ آن لائن ڈیجیٹلی کام کرتے ہوں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو ان کی زبان سمجھ آ جائے گی، آپ کی زبان میں بہتری آ جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ان کے کاروبار کے نئے نئے طریقوں کا پتہ چلے گا، چونکہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور ہر بندے کی، دنیا میں رہنے والے کی، انٹرنیٹ استعمال کرنے والے کی اہمیت وہی ہے جو کہ ایک پاکستان میں رہنے والے کی ہے اور ایک امریکہ میں رہنے والے کی ہے۔ سب کی اہمیت ایک جیسی ہے، اور ہم اپنی سروس جو ہے وہ کہیں بھی پوری دنیا میں سیل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم صرف اپنے علاقے میں کر سکتے تھے، پھر شہر میں، پھر دوسرے ملک میں، اب پوری دنیا میں آپ اپنی سروس جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم آن لائن کام کر کے ڈالرز کمانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے جن سے ڈالرز لینے ہیں ہم ان کو اپنی پروفائل میں ایڈ نہیں کرتے۔ تو کائنڈلی آپ اپنی پروفائل میں جب غیر ملکی لوگوں کو ایڈ کریں گے تو وہی آپ کے کلائنٹس ہوں گے، وہی آپ کے کسٹمرز ہوں گے، اور آپ ان کے کاروبار کے طریقے بھی دیکھیں گے اور آپ ان سے سیکھیں گے بھی کہ کاروبار کس طرح کرتے ہیں، اور نت نئے کاروبار کے طریقوں سے آپ کی آشنائی ہو جائے گی اور آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے۔ اپنی فیس بک کے پروفائل میں کے بایو میں جہاں لکھا تھا نا BIO بایو، وہاں پر اپنے کام سے متعلق لکھیں۔ اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں وہاں پر لکھیں، اگر آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں وہاں پر لکھیں، اگر آپ فری لانسر ہیں وہاں پر لکھیں، اگر آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں وہاں پر لکھیں، اگر آپ بلاگر ہیں، اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، نہیں ورنہ آپ یوٹیوبر ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ اپنی بایو میں اپنے کام سے متعلق تھوڑا سا لازمی لکھیں، اپنا گول لکھیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کس نیچ پر کام کر رہے ہیں۔ اور اپنا تعارف لکھنے کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا تعارف لکھ کر وہ پن کر دیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے تعارف کے حوالے سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں، انہوں نے خود کو چھپایا ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار یا کوئی ایسا کام مل جائے جس سے ہم کما سکیں۔ تو جب آپ کو کوئی جانے گا ہی نہیں، پہچانے گا ہی نہیں، تو کوئی آپ پہ بھروسہ کیسے کرے گا، آپ کو اپنی سروس کیسے دے گا؟ تو اپنا چھوٹا سا معقول سا تعارف لکھ کر، آپ کا نام، آپ کا شہر، آپ کا کام، آپ کی تعلیم، اور آپ کیا کیا کام کرتے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، تو یہ ایک انٹروڈکشن لکھ کر اپنی فیس بک پروفائل کے اوپر پن کر دیا کریں۔ جب آپ اسے پن کر دیں گے تو اور آپ کی پروفائل جو ہے وہ ان لاک ہوگی، کھلی ہوئی ہوگی، آپ کی پروفائل کو ہر بندہ پڑھ سکے گا، وزٹ کر سکے گا۔